جیسے جیسے دنیا کے اندر بہت سارے علوم و فنون میں کام ہو رہا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو دنیا کے سامنے عام کرنے کے لیے چن لیا۔ ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا مضمون ایسا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ماہر نفسیات، اور اس میں یہ ایک خاتون نے لکھی اور بڑی عظیم کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو کہ آپ نے امت کے معاملات کو کس طریقے سے سامنے رکھا۔ آج ہم جاتے ہیں، آج آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں مختلف شعبہ جات ہیں، انہی میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر بعض ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر منفی پہلو تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ہر چیز میں منفی پہلو تلاش کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی صحت جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب اسے ماہر نفسیات کی طرف ریفر کیا جاتا ہے اور وہ ماہر نفسیات اس کو خوبیوں کی طرف منتقل کرتے ہیں کہ تم نے مثبت سوچنا ہے، مثبت دیکھنا ہے۔ تو اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا طبیب بنایا کہ آپ روح کے طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کے ایسے طبیب ہیں کہ آپ کی زندگی سے ہمیں وہ کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے جو آج جدید دنیا جس پر کام کر رہی ہے۔ پھر قرآن کریم اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، مثلاً قرآن کریم کتنی حسین بات بیان کرتا ہے امت کے معاملات کو اس طرح سے سلجھانے کے لیے کہ سارے معاملات ہر ایک کے اچھے نہیں ہو سکتے، اور انسان جو ہے اس چیز کو ساتھ لے کر چلے کہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی ہو۔ قرآن فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم بڑا محبوب سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ہی ہے جو جاننے والا ہے، تم تو نہیں جانتے۔ اور جو آج کی حدیث ہے اس میں یہی معاملہ ہے، مسند احمد کی 8363 نمبر حدیث۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر او کما قال۔ دو مختصر سے جملے اور ساری زندگی اس میں سمیٹ دی۔ فرمایا شوہر جو ہے وہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اس کو برا نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی عادت تمہیں اس کی بری لگتی ہے تو اس میں کوئی اچھی عادت بھی تو ہوگی۔ ایک مختصر سے جملے میں حضور نے زندگی کا پہلو بدل دیا کہ اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس میں اچھائیاں بھی تو ہوں گی، ان اچھائیوں کو دیکھنا شروع کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے عام معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی بھی انسان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری خوبیاں ہی خوبیاں، کسی بھی انسان میں برائیاں نہیں ہو سکتی، کوئی خوبیوں کا جامع نہیں ہو سکتا، کوئی برائیوں کا منبع نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا کتنا حسین انداز اپنایا کہ برائیوں کو چھوڑ دو، اچھائیوں کو دیکھنا شروع کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گلاب کا پھول ہے، اس کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی نے کانٹوں کا کبھی ذکر نہیں کیا، ہمیشہ سب کی نگاہ پھول پر جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ برائیوں کو نہ دیکھا کرو، اچھائیوں پر نظر رکھا کرو۔ اچھائیوں پر نظر رکھو گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ سبق ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں یاد رکھنا چاہیے، اپنے کاروباری دوستوں کے حوالے سے، اپنے دنیاوی معاملات میں، یعنی گھر سے
اس کا آغاز کریں اور باہر تک اس کو لے کر چلیں، تو سب جگہ یہ سبق اگر یاد رکھ لیا جائے کہ بھی کچھ برائیاں بھی تو ہو ہی سکتی ہے ہر انسان، ان کو چھوڑا جائے، اچھائیوں پر نظر رکھی جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے جو ہمیں منفی باتوں سے دور رکھے، منفی پہلوؤں سے دور رکھیں، اور مثبت سوچنے کی اور مثبت دیکھنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔